السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان تحریک سنت نکاح کے نائب امیر ڈاکٹر خالد محمود فخر صاحب، جو کہ ہمیں نصیحتیں فرما رہے تھے اور نکاح کو آسان کرنے کے بارے میں ہمیں تلقین کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا نکاح آسان کے حوالے سے۔ دوبارہ ہماری ملاقات ہو جا رہا ہوں میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے یہی وہ پلیٹ فارم ہے تحریک سنت نکاح کے ادارے کا پلیٹ فارم کہ جہاں سے آپ کو یہ باتیں ملے گی اصل خالص اسلام کے اندر نکاح کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے معزز علماء کرام جو نکاح کی برکات بیان کرتے ہیں کہ نکاح کی بڑی برکتیں ہیں، اس سے کوئی منکر نہیں، کاش کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ نکاح کرنا کیسے ہے، نکاح کو آسان کیسے کرنا ہے جو کہ جڑ ہے برائیوں کی۔ اور انشاءاللہ میں چند گزارشات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ وقال اللہ تعالی في مقام آخر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، دوستو، انتہائی احترام کے لائق ذی وقار میرے بزرگوں اور میری معززات ماں اور بہنوں، آپ کی یہ تقریب نکاح آسان کے حوالے سے بڑی ہی بابرکت تقریب ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے بڑے بڑے نکاح دیکھے ہوں گے میرے بھائی، جس کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر آپ نے نکاح دیکھے ہوں گے میرے بھائی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جتنا نکاح بڑا ہوتا ہے اتنی ہی برکت سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ یہ میری بات نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بابرکت وہی نکاح ہے کہ جس کے اخراجات کم ہوں گے۔ برکات کے لحاظ سے اچھا نکاح کون سا ہے؟ جس میں اخراجات کم ہوں گے، ان کی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ مگر بدقسمتی سے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور برکتیں ختم ہو گئی۔ اخراجات میں بیٹی والوں پر سر فہرست جہیز کا بوجھ، لاکھوں کروڑ روپے کا بوجھ، لاکھوں روپے کی بارات کے کھانوں کا بوجھ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کوئی مائی کا لال یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کے ساتھ آپ گئے ہوں، براتوں کے ساتھ گئے ہوں اور آپ نے کھانے کھائے ہوں، یا برات کا حکم دیا ہو، یا برات کے کھانے کوئی بھی ایک حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ نہ آپ نے جہیز کا حکم دیا ہو یا لیا ہو، یا صحابہ نے معاملات کیے ہو میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں، اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں میرے بھائیوں، نکاح کے اندر سب سے بڑے
معصور یہ بوجھ ہے جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں. اسی وجہ سے میرے بھائی یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان کے غریب آبادی کی تقریباً 70% وہ آبادی ہے، 70% میرے بھائی وہ آبادی ہے کہ جو نکاح کے مشکل ہونے کے باعث، غربت کے باعث 70% آبادی، کتنے پرسنٹ؟ 70% آبادی سروے رپورٹ کے مطابق وہ آبادی ہے کہ جو غربت سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے میرے بھائیوں. 70% آبادی غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. کیا مطلب ہے کہ جن بیچاروں کا خرچہ روز کا 1000 روپیہ اور آمدن روز کی 500 روپیہ. کبھی غور تو کرو میرے بھائی کہ جن بیچاروں نے خود کئی ماہ گوشت نہ کھایا ہو، بتائیں ذرا میرے بھائی وہ اپنی بیٹی کی آئی برات کی 300 400 کی فوج کو بتائیں ذرا آپ لوگ کیسے گوشت کھلائیں گے؟ جن بیچاروں کے اپنے گھر کے برتن پورے نہیں، 2-4 مہمان آ جائیں نا عام روٹین میں تو وہ سالن پکانے کے لیے وہ دیج کا وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، برتن لوگوں سے مانگتے ہیں، 4 پہیاں لوگوں سے مانگتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ بسترے لوگوں سے مانگتے ہیں. یہ 70% غربت میں زندگی بسر کرنے والے لوگ اپنی بیٹی کے نکاح پر بتائیں ذرا کہ لاکھوں روپے کا جہیز کہاں سے دیں گے میرے بھائی؟ اللہ کا واسطہ کبھی ان باتوں میں ذرا غور کر لیا کریں. جہاں ہم اپنی طرح حساب کتاب کرتے ہیں کاروبار کے، کبھی یہ بھی حساب لگائیں ذرا کہ ہمارے معاشرے کے اندر زنا کیوں عام ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کہ ڈاکے کیوں عام ہو رہے ہیں، کہ سودی لین کیوں عام ہو رہا ہے میرے بھائیوں. یہ ملاوٹ کر کے مجبور لوگ ہماری ہی جانوں سے یہ کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہ مجرم لوگ میرے بھائی نہ تو آسمان سے گرتے ہیں نہ زمین سے اگتے ہیں. یہ وہی مجبور ہیں جن کو ظالم معاشرے اور لالچی معاشرے نے مجبور کر کے ان کو جرائم پیشہ بنا دیا. اتنی تبلیغ آج ہو رہی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ سارے بولے ذرا، سارے مانتے ہیں کتنی تبلیغ ہو رہی ہے؟ میرا یقین ہے کہ آج سے پہلے اتنی تبلیغ کبھی ہوئی ہی نہیں ہوگی. انٹرنیٹ نہیں مان، یہ میڈیا نہیں مان، یہ جلسے جلوس جمعے کے بعد اتنی تبلیغ، فیس بک، واٹس ایپ، تبلیغ ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ سارے بولے ذرا. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی، بڑا سمپل کوسچن. اتنی تبلیغ کے باوجود بھی آج کے دن تک میرے بھائی یہ ساری کی ساری برائیاں آگے سے کم ہوئی ہیں کہ بڑھی ہیں؟ سارے بولے ذرا، بات بلند آواز سے بولے میرے ساتھ. یہ ڈاکی آگے سے کم ہے کہ بڑے ہیں؟ دکھائیں ذرا ان کو. یہ چوریاں کم ہے کہ بڑی ہیں؟ سودی لین دین کم ہے کہ بڑا ہے؟ یہ زنا آگے سے کم ہے کہ بڑا ہے؟ بولے ذرا کیسے کم ہوگے میرے بھائی؟ یاد رکھیں جب تک کسی انسان کے سر پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ہوگا، اس مجبور انسان کے سر پر جو 2 من وزن اٹھا سکتا ہو، اگر ہم اس کے سر پر 10 من بوجھ ڈال دیں گے، اس مجبور چور ڈاکو انسان کے سر پر بتائیں وہ 10 من بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ سارے بولے ذرا میرے بھائی اللہ آپ کو برکت دے. وہ بوجھ اٹھا کے لڑ کھڑائے گا، اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے. اس مجبور اس چور ڈاکو شخص کو جس کے سر پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ہوگا. اب ہم ایسے بوجھ اٹھائے مجبور شخص کو اس حال میں اگر جتنی مرضی تبلیغ کریں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، کیا وہ قرآن سنے گا؟ سارے بولے ذرا، بولے ذرا قرآن سنے گا؟ وہ جب وہ سنے گا ہی نہیں میرے بھائی وہ اثر کیسے کرے گا؟ جب ہم اس کا بوجھ اٹھا کے رکھ دیں گے، اس کو ہوش آئے گا، پھر وہ ہمارا قرآن کیا اور قرآن کی ایک آیت بھی سنائیں گے، وہ سنے گا بھی اور اثر بھی کرے گا. ایسے ہے کہ نہیں میرے بھائی کہ آج اس وقت اس معاشرے پر کہ جہیز برات کا بوجھ کیا سب سے بڑا بوجھ نہیں میرے بھائیوں؟ بولے سارے ذرا. پھر کون میرے بھائی اس کو ختم کرے گا؟ میں اور آپ سارے مل کے. یقین کریں اگر آج اس نکاح میں 15-20 افراد اگر آپ صدق کے دل سے یہ آنکھوں سے لالچ کی پٹی اتار کر اللہ سے وعدہ کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے اگر آج سے آپ آسانی پیدا کرنی شروع کر دیں، اس کیا نام آپ کا آصف صاحب کے نکاح کو دیکھ کر اگر آپ بھی یہ چرانے کا مطلب یہی ہے میرے بھائیوں، یہ نظام مشکل
مشکل ترین ضرور ہے میرے بھائی، میں مانتا ہوں میرے بھائی، اور مگر ناممکن تو نہیں ہے۔ اگر یہ آصف بھائی جہیز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یہ برات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں میرے بھائی، کا میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ کریں گے سارے؟ اور جہیز سے نفرت کریں گے سارے؟ بولیں ذرا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جہیز کے خلاف آواز اٹھائیں گے، برات کے خلاف آواز اٹھائیں گے میرے بھائی سارے؟ بولیں ذرا۔ آپ دیکھیں ذرا آخری بات، آصف بھائی آپ کے سامنے آئے ہیں، ان کا نکاح تحریک سنت نکاح کے تحت ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ ایک نہیں سینکڑوں نکاح ماشاءاللہ ڈاکٹر خالد فخر صاحب کی سرپرستی میں ہم ماشاءاللہ کروا چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، جہیز اور برات کے بوجھ کے بغیر ماشاءاللہ، برکات سے بھرپور ماشاءاللہ۔ آصف صاحب آپ کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی سے جہیز کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں لی اللہ کی رحمت سے، قرآن کے مطابق انہوں نے مردانی کے ثبوت خود دیا ہے، اور اپنے گھر کا سارا سامان خود اپنی طاقت کے مطابق تیار کیا ماشاءاللہ۔ یہ ہے مردانی، یہ مرد ہے جس کو قرآن نے مرد کہا ہے۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اے مردوں تم مرد بن کے دکھاؤ۔ یا اللہ ہماری مردانی کس چیز کے اندر ہے؟ ہم مرد کیوں ہیں؟ آگے سے آواز آتی ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال اپنی عورتوں پر خرچ کرنے کے ذمہ دار ہو، اس لیے تم مرد کہلانے کے حقدار ہو۔ اگر دیکھنا کس نے مرد، دیکھنا آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں جہیز کے نام پر، اور برات جس کا تعلق اسلام سے دور دور تک نہیں ہے، اپنے گنے چنے 10-12 افراد کو یہ لڑکا اپنے گھر سے کھانا کھلا کے یہاں آیا لڑکی کے یہاں، اور آپ کی توازن کے لیے یہ مٹھائی الحمدللہ ساتھ لے کے آیا ہے، کہ خوشی اس کو ہے، مرد یہ ہے، نہ جہیز نہ برات کا کھانا نہ رسم و رواج۔ بس یہی میری باتیں ہیں میرے بھائیوں، اگر یہ عمل کر سکتا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ آج کے بعد عمل کریں گے سارے میرے بھائی، جب زبان ہو کے بولے عمل کریں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ کی مخلوق کو جرائم کے اندر ملوث ہونے سے بچائیں گے۔ جب تک آپ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ کے سارے کام سنبھال کے رکھ دے گا۔ آخری بات میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ اس کا پیغام گھر گھر پہنچے، چاہتے سارے میرے بھائی، تو سارے میرے بھائی پھر اس تحریک کے دستے بازو بنیں گے سارے میرے بھائی، تاکہ آپ کے جانی اور مالی تعاون سے ہم اپنے نیٹ ورک کو بڑھا سکیں، دفاتر زیادہ قائم کر سکیں، ٹیم ورک بڑھائیں، جہاں ایک وقت کے اندر ایک نکاح ہو وہاں 20 نکاح ہو، تاکہ ہر علاقے کے اندر بیچ وقت یہ نظام پھیلتا رہے، پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ لوگ جہیز کے نام سے نفرت کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ جہیز لے چکے ہیں وہ واپس کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اس معاشرے سے جہیز کا گند اور برات کا بوجھ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کی رحمت سے کسی بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر پھر لوگ ماتم نہیں کیا کریں گے، کیوں میرے بھائی؟ پھر خوشیاں منائیں گے بیٹوں کی طرح، پھر بہنوں کے بھائی ڈاکو چور نہیں بنیں گے، پھر کسی غریب باپ کے گردے نہیں بکیں گے، بچیوں کی مائیں پھر لوگوں کے برتن نہیں مانیں گی، بچیاں اپنے جہیز اکٹھا کرنے کے لیے ملوں فیکٹریوں کے اندر غیر مردوں کے ساتھ مزدوریاں کر کے اپنے اسٹیج داؤ پر نہیں لگائیں گی، پھر ہماری بہنیں بیٹیاں پھر وہ گھر بیٹھیں گی۔ کیوں گھر بیٹھیں گی؟ کیونکہ جہیز برات کی لعنت ختم ہونے سے مرد جب مرد بنے گا پھر عورت ہماری گھر میں بیٹھے گی اپنی عزت بچا کر۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا سنایا صدق کے دل سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔